بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جیسا کہ ہم پڑھ رہے تھے استئذان کے بارے میں، استئذان استاذنا یستاذینو سے استئذان جو ہے ثلاثی مزید فی سے مصدر ہے، جس کے معنی ہے اجازت چاہنا، اجازت طلب کرنا۔ تو اسلام نے جہاں معاشرتی زندگی کو جو ہے بہت پاکیزہ بنانے کے لیے جہاں دیگر رسول جو ہیں وہ امت مسلمہ کو عطا کیے ہیں، اس کے ساتھ ہی ایک استئذان کا پہلو بھی مد نظر رکھا ہے کہ جب کسی کے گھر جایا جائے تو باقاعدہ اجازت طلب کر کے جایا جائے، تاکہ گھر کے اندر رہنے والے لوگوں کو اذیت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب ہم پڑھ رہے تھے کہ اس کے جو متفرق مسائل اور بھی آج کل کے دور کے حوالے سے ہیں، وہ یہ ہے کہ آج کل جو ہے دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے جو ہے بیل ڈور جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ مناسب انداز سے گھنٹی بجائی جائے، ایسا نہ ہو کہ گھنٹی پر ہاتھ رکھ دیا جائے اور پھر اس کو اٹھایا ہی نہ جائے، اور مناسب وقفوں کے ساتھ 3 مرتبہ گھنٹی بجائی جائے اور پھر جو ہے اجازت ملے تو اندر جایا جائے، ورنہ واپس لوٹ جایا جائے۔ اگر کسی گھر میں کوئی ہنگامی مسئلہ پیدا ہو گیا ہو، مثلا آگ لگ گئی ہو یا ڈاکو داخل ہو گئے ہوں یا کسی اور سبب سے گھر والوں کو مدد کی ضرورت ہو، تو اس وقت اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو پھر تو بغیر اجازت کے اندر جانا اور ان کی مدد کرنا جو ہے ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اجازت یا تو صاحب خانہ کی معتبر ہوگی یا افراد خانہ میں سے کسی ذمہ دار شخص کی۔ بچہ بے شک اجازت دے، اس کی اجازت پر کسی کے گھر میں داخل ہونا درست نہیں۔ ایسی صورت میں انسان اندر چلا جائے تو صاحب خانہ بھی برا محسوس کریں گے، خواتین کا پردہ متاثر ہوگا، اس لیے بڑوں سے اجازت لینا جو ہے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بینائی سے محروم ہے اور سماعت قائم ہے، اس شخص کے لیے عام آدمی کا حکم ہی لاگو ہوگا، کیونکہ اگر وہ دیکھ نہیں سکتا تو سن سکتا ہے۔ استئذان اور تربیت کے پہلو۔ استئذان اور تربیت کے پہلو کہ اسلام نے جو ہے استئذان کی جو ہے باقاعدہ جو ہے اس کی تربیت کے پہلو جو ہیں وہ انسانیت کے لیے جو ہے مقرر کیے ہیں۔ نمبر 1 کہ استئذان کا طریقہ اور اس کی تربیت کے انداز کیا ہونے چاہیے۔ جب کسی کے گھر جائے تو پورا تعارف کروایا جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر گئے، دروازے پر السلام علیکم کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا نام یا کنیت بتائی جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ بتلایا گیا ہے کہ السلام علیکم یا رسول اللہ ایدخل عمرہ۔ اس طرح کی روایات جو ہے دیگر صحابہ سے بھی مروی ہیں۔ نمبر 2 قبیلہ بنو عامر کا ایک شخص جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا اور سلام کیے بغیر کہنے لگا کہ کیا میں اندر آ جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ اسے اجازت حاصل کرنے کا طریقہ سکھاؤ، کہ پہلے سلام کرے پھر اجازت طلب کرے۔ شخص نے سن لیا، اس نے پھر سلام کہا اور اجازت طلب کی۔ ایک موقع پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوپ میں شہر سے باہر تھے، آپ کے پاؤں جل رہے تھے، آپ نے ایک جھونپڑی میں کچھ دیر رکنے کی خاطر اجازت طلب کی۔ اندر سے جواب آیا کہ سلامتی کے ساتھ آ جاؤ۔ اندر سے دوبارہ ایسا ہی جواب ملا۔ آپ نے باہر سے کہا کہ کہو کہ اندر آ جاؤ، اس نے ایسا ہی کہا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 عورتیں آئیں اور آپ کو باہر سے سلام کیے بغیر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے ان کی تربیت کی خاطر کہا کہ تم میں سے جو اجازت طلب کرنے کا شرعی طریقہ جو ہے وہ جانتی ہو اور اس کے مطابق جو ہے وہ اجازت طلب کرے۔ چنانچہ ایک عورت نے پہلے سلام کہا اور پھر اجازت طلب کی، پھر اسے اجازت دی گئی۔ اب اسلامی شریعت میں استئذان کے مقاصد کیا ہیں، کہ کن مقاصد کے حصول کے لیے جو ہے استئذان کا طریقہ جو ہے وہ رائج کیا گیا؟ تو اس کا پہلا بنیادی مقصد یہ ہے کہ شخصی حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ استئذان ایسا مسئلہ ہے جس کا تعلق کسی کے حق تخلیہ، رائٹ آف پرائیویسی یا کسی کی عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ
کسی شخص کی ذاتی زندگی کی رازداری کے ساتھ اخلاق اور تہذیب و شائستگی اور آداب زندگی کے ساتھ ہے۔ اسلام کسی بھی صورت میں کسی شخص کے ذاتی حقوق یا اس کی عزت نفس کو یا اس کی پرائیویسی کو مجروح نہیں کرتا، بلکہ اسے عزت اور تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس لیے استئذان کا مقصد بھی یہ ہے کہ کسی کے گھر جایا جائے تو اس کی عزت نفس کو مد نظر رکھتے ہوئے اجازت طلب کی جائے۔ نمبر 2، آداب اور شائستگی کا اظہار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد لوگوں کو مہذب اور شائستگی سکھانا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اخلاقیات، آداب اور شائستگی کا اظہار کیا، اور اپنی امت کے لوگوں کو بھی یہی چیز سکھائی۔ اور اس سلسلے میں لا علمی یا لاپرواہی سے کوتاہی کا ارتکاب ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اسے غلطی کرنے والے کو آداب استئذان سکھانے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ فکری تطہیر۔ اسلام ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جس میں افراد معاشرہ پاکیزہ سوچ کے حامل ہوں، لوگوں کے دلوں میں شہوانی خیالات کی بجائے پاکیزہ خیالات موزن ہوں، اور دوسروں کے گھروں کے اندر رہنے والے اہل خانہ کی عزت کرنا مقصود ہو۔ جب لوگ ایک دوسرے کے گھر میں بے تکلفی سے آزادانہ جائیں گے تو اس سے فکری تطہیر متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے اگر باقاعدہ اجازت کے ساتھ کسی کے گھر میں جایا جائے اور اندرون خانہ خواتین کے پردے کا اہتمام رکھا جائے تو پھر انسان کی سوچ اس میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ اسلام اسی فکری تطہیر کا حکم دیتا ہے، اور اس کے لیے استئذان کا طریقہ رائج کیا گیا ہے۔ برائی سے بچنے کی پیشگی تدبیر۔ معاشرے میں جن عوامل کی وجہ سے شہوانیت پیدا ہوتی ہے ان میں ایک یہ ہے کہ گھروں میں بے تکلفی سے بیٹھی ہوئی عورتوں پر اجنبی لوگوں کی نگاہ پڑے۔ اس سلسلے میں اسلام صرف جرم کے ظہور میں آنے کے بعد سزاؤں کے اعلان اور نفاذ پر اتفاق نہیں کرتا، بلکہ اسلام پیشگی اس کے اسباب و محرکات کا بھی انسداد کرتا ہے کہ ایسے جرم کا ارتکاب ہی ممکن نہ ہو سکے، لہٰذا تعلیمی، اخلاقی اور معاشرتی تدابیر اختیار کرتا ہے کہ ان برائیوں سے بچا جا سکے، اور استئذان کا مقصد بھی یہی ہے۔ اور پھر یہ کہ دعائیہ کلمات سے محبت بڑھتی ہے کہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت اللہ کے ذکر کا حکم دیا ہے، اور اسلام مسلمانوں کی خیرخواہی اور بھلائی کا ضامن ہے، اور جو مسلمانوں کے حقوق مقرر کیے گئے ہیں اس میں بار بار یہ کہا گیا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہی ہے کہ جب وہ اس سے ملے تو سب سے پہلے سلام کہے، اور پھر کھڑا ہوا شخص بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے، باہر سے آنے والا شخص اندر بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے، محفل میں آنے والا شخص وہ سلام کرے۔ اس سے دعائیہ کلمات سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، جو کہ اسلام کا بنیادی مقصد ہے کہ مسلمانوں میں باہمی محبت پیدا کی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں سلام کو عام کرو، کہ جب کوئی ایک دوسرے سے ملے تو اسے السلام علیکم کہے۔ اور پھر خیر کا پہلو ہے ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ جو استئذان کا تمہیں حکم دیا گیا ہے تمہارے حق میں یہی بہتر ہے تاکہ تم یاد رکھو، نصیحت حاصل کرو۔ خیر کے اندر بڑی وسعت ہے، دنیاوی بھی اخروی بھی، اور تمام معاشرتی اخلاقی بھلائیاں اس سے حاصل ہوتی ہیں۔ حق خلوت کا احترام ہوتا ہے۔ انسان کا گھر ایسی جگہ ہے جہاں وہ بالکل بے تکلفانہ انداز میں رہنا ہے، یہاں اسے اپنی پرائیویسی، خلوت کے تمام حقوق وہ حاصل ہوتے ہیں۔ اگر یہاں بھی دوسروں کو بے دھڑک داخل ہو کر اس کی خلوت میں مدخل ہونے کی اجازت دے دی جائے تو اس کا حق خلوت ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اسلام نے اس کا احترام کیا ہے اور اجازت کا، استئذان کا طریقہ وہ رائج کیا ہے۔ دوسروں کے آرام کا خیال رکھنا۔ ہو سکتا ہے کہ اہل خانہ آرام کر رہے ہوں یا ان میں کوئی بیمار ہو، تو آنے والا شخص اگر بے تکلفی سے اندر آ جائے تو ان کے آرام میں مخل ہوگا،
اور یہ ان کے لیے اذیت کا باعث بنے گا۔ اس کا اطلاق جو ہے ہاسٹلس میں، ہاسپٹلس میں ملاقات کے اوقات کو بھی ملحوظ رکھا جانا چاہیے۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ استئذان ایک دینی فریضہ ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اس پر مکمل طور پر عمل کرنا ضروری ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو جانتا ہے۔ اس طرح جب استئذان کے احکام مکمل ہوئے تو وہاں بھی متنبہ کر دیا گیا کہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے اور اس میں کسی کی اچھی یا بری نیت، نیک نقصی یا شر پسندی کا بڑا عمل دخل ہے۔ اس پر متنبہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، جس گھر میں کوئی رہائش پذیر نہ ہو، اس میں تمہارے متعلق کوئی کام ہو تو وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیوتاً ایسے گھر، غیر مسکونہ وہ گھر اور مکانات اور مقامات ہیں جو کسی خاص فرد یا گھرانے وغیرہ کے لیے مخصوص رہائش گاہ نہیں، لوگوں کو ٹھہرنے کی عام اجازت ہو، مثلا مسافر خانے، سرائے وغیرہ جو محض لوگوں کی سہولت کے لیے بنائے گئے ہوں۔ لیکن اگر افواہ عامہ کے اداروں میں ٹھہرنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط اور اجازت لازمی ٹھہرائی گئی تو وہاں کے قواعد کی پابندی لازم ہوگی۔ مثلا مدارس کے مہمان خانے، ریلوے اسٹیشن کے مسافر خانے، ہوائی اڈوں کی انتظار گاہیں، خانقاہوں کے مہمان خانے، یوتھ ہاسٹل وغیرہ جن عمارتوں کے جن حصوں میں جانے کی اجازت نہیں ان کے بارے میں بھی پابندی لازم ہوگی۔ اس طرح سے ہوٹل وغیرہ میں کسی کے مخصوص کمرے میں داخل ہونے کے لیے اجازت دینا ضروری ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے جو ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اطاعت کے جو ہے لغوی اور اصطلاحی معنی جو ہیں وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے سورہ نور کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے معنی دیکھتے ہیں۔ اطاعت کا معنی حکم کی تعمیل کرنا، اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے۔ یہ لفظ تعاون سے نکلا ہے، اس کا متضاد کرہن ہے، یعنی اپنی مرضی سے، رضامندی سے حکم کی تعمیل کرنا۔ کرہن جو ہے وہ ناپسندیدہ طریقے سے کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام و فرامین اور سنن کی پیروی کرنا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتی ہے۔ لفظی معنی کیا ہے کہ حکم کی تعمیل کرنا، اور اصطلاحاً اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام و فرامین، ارشادات اور سنن کی پیروی کرنا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتی ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید سے جو ہے وہ اس کے احکام جو ہیں وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پورا قرآن جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، ساتھ ہی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، کہہ دیجئے کہ اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے، فَاتَّبِعُونِی، تو میری پیروی کرو، یُحْبِبْکُمُ اللّٰہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَاللّٰہ غَفُورٌ رَحِیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا انتہائی مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے، مَن یُطِعِ اللّٰہ وَرَسُولَہُ، جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وَیَخْشَ اللّٰہ، اور اللہ سے ڈرے گا، وَیَتَّقِی، اور اس سے ڈرے گا اور تقوی اختیار کرے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ کامیابی کو، اپنی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔
جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا اور اس سے ڈرے گا اور پرہیزگاری اختیار کرے گا تو یہی لوگ اپنی مراد کو، کامیابی کو، فلاح کو پہنچنے والے ہیں۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 52 ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے، فعل امر کا صیغہ ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، اور جو کچھ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں، فَخُذُوهُ، بس اسے لے لیا کرو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے تمہیں منع کریں اس سے باز آ جایا کرو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جانے کا حکم ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 56۔ صدق اللہ العظیم۔